السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، آمين یا رب العالمین۔ آغاز ہوتا ہے رقم نمبر 13 کا اور آیت نمبر 21 سورہ یوسف چل رہی ہے۔ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ اس آیت میں ارشاد فرماتے ہیں وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا۔ اور مصر کے جس شخص نے اسے خریدا، اس نے اپنی بیوی سے کہا، قافلہ جب مصر پہنچا تو انہوں نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو فروخت کر دیا۔ عزیز مصر نے اسے خرید لیا۔ عزیز مصر نے اپنی بیوی سے سیدنا یوسف علیہ السلام کے بارے میں وصیت کرتے ہوئے کہا، اکرمی مثواہ، اس کی رہائش باعزت رکھو، اکرمی اکرام کرو، مثواہ ٹھہرنے کی جگہ، اکرمی سے مراد ان کی ذات کا اکرام ہے، اور اکرمی مثواہ سے مراد اس کے قیام کا اکرام کرنا ہے، باعزت طریقے سے ان کو رکھا جائے۔ عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، امید ہے وہ ہمیں فائدہ دے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں، یعنی یا تو ہم غلام جیسا فائدہ اٹھائیں گے، خدمت لیں گے، یا بیٹا بنا لیں گے اور نفع اٹھائیں گے۔ اس سے یہ بات اس لیے کہی کہ شاید اس کی یہاں اولاد نہ تھی، اس لیے اس نے یہ بات کہی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اس نے خریدار یوسف کے دل میں آپ علیہ السلام کی محبت پیدا کر دی۔ اس نے آپ کی پیشانی اور آپ کی خوبصورتی کو دیکھ کر یہ سمجھ لیا تھا کہ یہ کوئی بڑا آدمی بننے والا ہے اور یہ ہمارے حق میں یہ انتہائی ببرکت ثابت ہوگا۔ اور خریدار یوسف اور عزیز مصر وزیر خزانہ تھا، جس نے ان کو خریدا تھا وہ مصر کا وزیر خزانہ تھا۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 3 شخص نہایت دور اندیش گزرے۔ عزیز مصر جو سیدنا یوسف علیہ السلام کو دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ یہ غلام برکت والا ثابت ہوگا۔ سیدنا شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی، جنہوں نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی تاثر لیا تھا کہ آپ علیہ السلام طاقتور اور امانت دار ہیں، اور باپ سے سفارش کی کہ آپ انہیں ملازم رکھ لیجئے، آپ کو ایسے ہی آدمی کی ضرورت ہے۔ اور سیدنا حضرت ابوبکر صدیق اکبر جو مرض الموت میں فاروق اعظم کو خلیفہ نامزد کر گئے، یعنی کہ حضرت ابوبکر صدیق جو ہیں وہ حضرت عمر فاروق کو خود ہی انہوں نے خلیفہ مقرر کر دیا تھا، حالانکہ انہوں نے اپنے بیٹے کو نہیں کیا، بیٹا بھی ان کا تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، لیکن انہوں نے حضرت عمر فاروق کو خلیفہ مقرر کر دیا تھا۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اور اس طرح ہم نے یوسف کو اس زمین میں جگہ دی، یعنی کہ ان کے بھائیوں کی سازش کرنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو جگہ دی، جبکہ قافلے نے ان کو فروخت کر دیا، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت والی جگہ دی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت آسانیاں پیدا کی۔ جب میرا رب آسانی پیدا کرنا چاہتا ہے تو پھر کوئی اس کے لیے مشکل پیدا نہیں کر سکتا۔ تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو ان کے بھائیوں سے کنویں میں ڈلوا کر اور عزیز مصر کے دل میں ان کی جگہ بنا کر اللہ تعالیٰ نے مصر کے اقتدار کا راستہ آسان کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ پھر مزید فرماتے ہیں وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، کہ اور تاکہ ہم اس سے باتوں کی اصل حقیقت میں سے کچھ سکھائیں، ہر معاملے کا فہم عطا کریں، واقعات کی صحیح نتائج اخذ کرنا سکھائیں، خوابوں کی تعبیر کی تعلیم دیں، زندگی کے معاملات کو سکھانے کی تعلیم دیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سارے مشکل اوقات میں ڈال کر ان کو یہ سب کچھ سکھایا۔ اس کے اندر ہمارے لیے ایک بہت بڑا ایک سبق ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی اولاد کو ہر طرح کی آسانی اور ان کو نعمتیں دیں، اور بچوں کو پر کوئی سختی کسی قسم کی بھی نہ کریں، تاکہ ہم اپنے بچوں پر آسانیاں کریں گے، آسائشیں دیں گے تو بچے ہمارے لیے آسانی زندگی گزاریں گے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے بچپن اور اپنی زندگی کس قدر کٹھن گزاری، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا فہم عطا کیا اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتنی آسانیاں کی۔ یا پھر بچپن مشقت میں کاٹ لیجئے، یا پھر جوانی مشقت میں کاٹ لیجئے، یا پھر بڑھاپا مشقت میں کاٹ لیجئے۔ جو انسان بچپن اور جوانی مشقت میں کاٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ یقیناً اس کے بڑھاپے کو آسانی میں تبدیل کر دیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ، اور اللہ تعالیٰ اپنے کام پر غالب ہے، یعنی وہ جس کام کا ارادہ کرتا ہے پھر اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔
وہ صرف یہ کہہ دینا ہی کافی ہے، کن فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، اکثر لوگ اس حقیقت سے ناواقف ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کام کر کے رہتا ہے۔ اللہ رب العزت پھر مزید ارشاد فرماتے ہیں اگلی آیت میں وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب وہ پختہ عمر کو پہنچا، تکمیل عقل پر نبوت ملتی ہے، یعنی جب آپ کی عقل مکمل ہوئی اور آپ کی نشوونما تکمیل تک پہنچ گئی تو ہم نے آپ کو منصب نبوت سے سرفراز کیا۔ تکمیل عقل کی مدت سے یہاں 40 سال مراد ہے، یعنی جب یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کمال درجہ کی حکمت تک وہ پہنچ گئے، اور جب وہ عقل اور شعور تک پہنچ گئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو، اللہ تعالیٰ فرماتے آتینا حکم و علما، تو ہم نے اسے بڑی قوت فیصلہ اور بڑا علم عطا کیا۔ بڑا علم عطا کیا، حکم اور علم عطا کرنے سے مراد اللہ تعالیٰ کی یہاں پر کس چیز سے ہے؟ اس سے مراد اللہ تعالیٰ نے جو ان کو نبوت عطا کی، اس سے مراد وہ نبوت ہے، یا پھر اس سے پہلے نبوت کے عطا کرنے سے پہلے جو ان کو اللہ تعالیٰ نے دانش مندی عطا کی اور فیصلہ اور فہم حاصل کرنے کی جو قوت عطا کی، اور زندگی کے الجھے ہوئے معاملات کو سلجھانے کا فہم عطا کیا، اس سے مراد وہ سب بھی ہو سکتا ہے، اور اس سے مراد دین کا علم بھی ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں رسولوں کو دیتا ہے، اور علم سے مراد دین کی سمجھ بھی ہو سکتی ہے، اور علم سے مراد عمل کی حکمت، عمل کرنے کی حکمت بھی ہو سکتی ہے۔ پھر میرے رب نے فرمایا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ہم نیکی کرنے والوں کو ایسے ہی جزا دیتے ہیں، یعنی جو پوری کوشش کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کو اخلاص کے ساتھ سر انجام دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو نفع پہنچانے کے لیے ہر وقت کوشاں رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان سے احسان کے بدلے اللہ تعالیٰ نفع بخش علم عطا فرماتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے اگلی آیت میں مزید ارشاد فرمایا وراودته وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون۔ اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں اگلی آیت کے اندر، اس آیت کے اس حصے میں وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، اور جس عورت کے گھر میں وہ تھا اس نے یوسف کو اس کے نفس سے بہکایا، یعنی یوسف علیہ السلام جس عورت کے غلام تھے وہ ان پر فریفتہ ہو گئی۔ اس کے شوہر نے اسے تاکید کی تھی کہ یوسف علیہ السلام کو عزت اور احترام سے رکھے، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال پر بہت زیادہ فریفتہ ہو گئی۔ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ، اور اس نے تمام دروازے خوب بند کر دیے، یعنی جب گھر میں اس کا شوہر نہیں تھا تو اس نے دروازے بند کر دیے تاکہ کسی کی آمد کا خطرہ نہ رہے۔ وَقَالَتْ حَيْتَ لَكَ، اور بولی جلدی آؤ۔ اب اس نے یوسف کو بدکاری کی دعوت دی کہ میرے پاس آؤ اور یہ برا کام انجام دو۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کے لیے یہ آزمائش بھائیوں کی طرف سے پیش آنے والی آزمائش سے بھی بڑی تھی، کیونکہ یوسف علیہ السلام ایک تو پردیسی تھے اور دوسرا غلام تھے، اور ایسے فرد، ایسا 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 کام، ایسے کام کی طرف ان کو وہ عورت بلا رہی تھی جو ان کے لیے کرنا بہت مشکل تھا، کہ وہ نہیں کرنا چاہتے تھے، وہ پاک باز تھے، اور دوسرے نمبر پر وہ عورت حسین بھی تھی، اور سیدنا یوسف علیہ السلام جوان بھی تھے اور غیر شادی شدہ تھے۔ پھر وہ عورت دھمکیاں دے رہی تھی کہ اگر میری خواہش پوری نہ کی تو تمہیں قید خانے میں ڈال دیا جائے گا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام اس فعل پر ہر طرح سے قدرت رکھنے کے باوجود اس سے رکے رہے، انہوں نے صبر کیا اور اللہ تعالیٰ کی محبت کو ان سارے اسباب پر ترجیح دی۔ جب بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تھا تو وہ صبر ایسی حالت میں تھا جبکہ وہ مجبور تھے، اور یہ صبر اختیاری تھا، یہاں پر ان کو صبر اختیاری تھا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی خاطر اس فعل کو چھوڑ دیا، انہوں نے نفس کے ارادے کو جو کہ برائی کا حکم دیتا ہے چھوڑ دیا، تو انہیں انہوں نے اپنے رب کی طرف نظر ڈالی اور اپنے رب سے مدد مانگی۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو علم، فہم اور ایمان عطا کیا تھا، اس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے حرام ٹھہرے ہوئے کام سے بچ گئے۔ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا علم، ایمان اور خشیت الہی ہی حق کی برہان تھی، جس نے انہیں گناہ سے دور کر دیا، جس نے انہیں گناہ سے روک دیا، اور وہ گناہ سے رک گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ پھر مزید فرماتے قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثواي انہ لا یفلح الظالمون، تو انہوں نے فرمایا، یوسف علیہ السلام نے کہا، سیدنا یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر کی بیوی کو جواب دیتے ہوئے کہا معاذ اللہ،
اللہ تعالیٰ کی پناہ ہے، اللہ تعالیٰ کی پناہ انہوں نے اس مکرو فعل سے اللہ تعالیٰ کی پناہ لے لی۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے اس فعل سے اس لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ لی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ارتکاب کرنے والے سے ناراض اللہ تعالیٰ ہو جاتا ہے اور اسے اپنے سے دور کر دیتا ہے۔ انہو ربی احسن مثوایا، بلا شبہ میرے مالک نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام اس عورت کی دعوت کو ٹھکراتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تمہارا شوہر میرا سردار ہے، اس نے مجھے اچھا مقام دیا اور میں یہ کام کروں، یعنی یہ فعل تو میرے آقا کے حق میں خیانت ہے جس نے مجھے عزت دی، اور میں اس کی بیوی کے ساتھ یہ کام کر کے اس کے احسانات کا ایسا برا بدلہ دوں تو یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ انہ لا یفلح الظالمون، یقیناً ظالم لوگ فلاح نہیں پاتے، یعنی خیانت کرنے والے ظالم ہیں اور ظالم کبھی فلاح نہیں پاتے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے تقوی کا راستہ اختیار کیا اور اپنے آقا کے حق کی رعایت کی، اور ظلم سے وہ بچ گئے۔ اللہ تعالیٰ پھر اگلی آیت میں مزید فرماتے ہیں وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کہ اور بلا شبہ یقیناً اس عورت نے اس کا ارادہ کیا، اس عورت نے سیدہ یوسف علیہ السلام کو بدی کی سخت ترغیب دی۔ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ، اور یوسف بھی اس عورت کا ارادہ کر لیتا اگر یہ بات نہ ہوتی کہ اس نے اپنے رب کی دلیل دیکھ لی۔ برہان سے مراد دین کا علم، ایمان اور خشیت الہی ہے۔ ایمان ہی وہ حق کی برہان تھا جو سیدنا یوسف علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی اطاعت اور اس برائی سے اجتناب کرواتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق کے تعالیٰ نے فرمایا میرے بندے کے لیے نیکی کے ارادے پر ہی ایک نیکی اور نیکی کرنے سے پر 10 نیکیاں لکھ لی جاتی ہیں، اور اگر برائی کرنے کے بعد برائی ترک کر دے تو اس پر بھی ایک نیکی لکھ لی جاتی ہے کیونکہ اس نے میری وجہ سے برائی چھوڑ دی ہے، اور اگر برائی کر لے تو ایک ہی برائی لکھی جاتی ہے اگر اس کا ارادہ کر لیتے اور اگر رب کی نشانی نہ دیکھتے، مگر چونکہ آپ نے رب کی نشانی دیکھ لی تھی اس لیے آپ نے ارادہ نہیں فرمایا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی استقامت اور مدد سے ہی ایسا ممکن ہوا۔ اللہ تعالیٰ پھر ایک اور جگہ پر سورہ بنی اسرائیل میں فرماتے ہیں اور اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو بلا شبہ یقیناً قریب تھا کہ آپ بھی ان کی جانب تھوڑا سا جھک ہی جاتے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کے اندر اس بارے میں ارشاد فرمایا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث احسان میں فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت اس خشوع اور خضوع اور خلوص کے ساتھ کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ حالت نہ نصیب ہو تو تم اسے دیکھتے ہو تو یہ خیال رہے کہ وہ تمہیں ضرور دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نگرانی کا شعور انسان کو احسان کے مقام پر فائز کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ جب انسان کو یہ خوف لاحق ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے تو یقیناً انسان ہر برائی سے بچ جاتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے مزید فرمایا كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، ایسا ہی ہوا تاکہ ہم اس سے بدی اور بے حیائی کو ہٹا دیں، یعنی جس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو اس گناہ سے بچایا اسی طرح دیگر برائیوں سے بچانا میں بھی مدد کرتے رہے اور انہیں ہر طرح کی برائیوں سے روکتے رہے کیونکہ آپ ہمارے مخلص اور مختار بندے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو ایمان کی برہان سے نوازا، جوانی میں ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو گناہوں سے بچا لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 قسم کے آدمیوں کو اللہ تعالیٰ اس دن اپنے سائے میں جگہ دے گا جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ پہلا، انصاف کرنے والا حکمران، تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے اشک بار ہو جانے والا انسان، وہ آدمی جو مسجد سے نکلتا ہے تو واپسی تک اس کا دل اٹکا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے محبت رکھنے والا دوست جو اسی بنیاد پر ملتے ہیں اور اسی حالت میں ایک دوسرے سے رخصت ہوتے ہیں کہ وہ اللہ سے محبت کرنے کی خاطر ملتے ہیں اور اسی حال میں جدا ہوتے ہیں۔ وہ آدمی جو صدقہ دیتا ہے تو اس قدر پوشیدہ رکھتا ہے کہ دائیں کے دیے ہوئے کا بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا۔ وہ جوان جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں جوانی گزارتا ہے، اور وہ مرد جسے کسی صاحب حیثیت اور صاحب جمال عورت نے دعوت گناہ دیا تو اس نے کہہ دیا میں تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے لیے یہ دعا کیا کرتے تھے اللہم اقسم لنا من خشیتک ما یحول به بیننا وبین معاصیک۔ اے اللہ
تو ہم کو اپنا ایسا خوف عطا فرما جو ہمارے اور ہمارے گناہوں کے درمیان حائل ہو جائے. انہو من عبادنا المخلصین. پھر اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کہ یقیناً وہ ہمارے خالص کیے ہوئے بندوں میں سے تھا، وہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے اپنے آپ کو خالص کر لیا. ابلیس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے کہا کہ تیری عزت کی قسم. تو اس نے کیا کہا کہ تیری عزت کی قسم، میں ان سب کو ضرور گمراہ کروں گا سوائے تیرے ان بندوں کے جو خالص کر دیے گئے. یعنی اور وہ ان لوگوں کو جو اللہ کے لیے خالص ہیں، ان کے علاوہ وہ سب کو گمراہ، اس نے وعدہ کر رکھا ہے کہ میں سب کو ضرور گمراہ کروں گا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگلی آیت کے اندر وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّ سوری وقدت قمیصه من دبر وَأَلْفَيْنَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ. اللہ تعالیٰ پھر اس آیت کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اور دونوں دروازے کی طرف دوڑے. کون؟ حضرت یوسف علیہ السلام اور وہ عورت، دونوں دروازے کی طرف دوڑے. وقدت قمیصہ، اور اس نے یوسف کے قمیص پیچھے سے پھاڑ دی، پکڑ کے کھینچ رہی تھی تو پیچھے سے پھاڑ دی. والفیا سیدہا لد الباب. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور دونوں نے دروازے کے پاس اس کے شوہر کو موجود پایا. وہ بولی کیا بولی؟ قالت ما جزاء من اراد باہلک سوءا الا ان یسجن او عذاب علیم. تو اس کی بیوی نے کیا کہا؟ جیسے وہ دروازے کی طرف لپکی تو دروازے پہ اپنے شوہر کو پایا تو وہ بولی کیا سزا ہے اس کی جس نے آپ کی گھر والی سے برائی کا ارادہ کیا، سوائے اس کے کہ اسے قید کیا جائے یا اس کو دردناک سزا دی جائے. اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں یہ اس سے فوراً اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنے شوہر سے یہ کہا. قالا، یعنی کہ یوسف علیہ السلام نے کہا ہی روا راودتنی عن نفسی وشاہد شاہد من اہلہا. اس نے کہا، یوسف علیہ السلام نے کہا، اسی نے میرے نفس کے بارے میں مجھے بہکایا. یعنی اس سے میرے نفس کے بارے میں مجھے بہکایا، یعنی کہ نفس ہمیشہ انسان کو بہکاتا ہے. اور عورت کے خاندان میں سے ایک گواہ نے گواہی دی. وَشَاهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا. ہاں کی ضمیر مونس کی ہے، وہ بتا رہی ہے کہ کون گواہی دینے والا تھا؟ عورت کے خاندان میں سے کوئی ایک انسان تھا جو عورت کے خاندان میں سے آدمی جو دانشمند تھا فیصلہ کرنے میں، اس نے گواہی دی. اس نے کیا گواہی دی کہ اگر یوسف کا قمیص یوسف قمیص کا آگے سے کو پھاڑا گیا تو یوسف نے سچ کہا. اگر یوسف کی قمیض آگے سے پھاڑی گئی تو عورت نے سچ کہا اور یوسف جھوٹوں میں سے ہے. گواہ نے کہا کہ اگر قمیض آگے سے پھٹی ہو تو اس کا مطلب ہے کہ مرد قصوروار ہے، کہ وہ آگے سے عورت اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس قمیض کو پکڑا اور وہ پھٹ گئی، اور عورت دفاع کرنے والی ہے، لہٰذا وہ سچی اور مرد جھوٹا ہے. اس نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کرتا پھاڑا. اور اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عورت نے بدفعلی کرنا چاہی اور یوسف علیہ السلام اپنے آپ کو بچا رہے تھے. کچھ روایات میں آتا ہے کہ یہ گواہ ایک شیرخوار بچہ تھا. سیدنا ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حالت رضاعت میں 4 بچوں نے باتیں کی، جن میں شاہد یوسف بھی ہے، یعنی کہ جس نے یوسف علیہ السلام کی گواہی دی، مشاطہ بنت فرعون کا بیٹا، وہ بچہ جس کو ابن جدیج کہا گیا، اور سیدنا عیسیٰ ابن مریم. انشاءاللہ اس کو ہم ڈیٹیل میں انشاءاللہ پڑھیں گے. شاہد یوسف بھی ہے، مشاطہ بنت فرعون کا بیٹا، وہ بچہ جس کو ابن جریر کہا گیا، یہ تیسرا، اور چوتھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام. ابن جریر کے اندر یہ بات جو ہے یہ درج ہے. ٹھیک ہے جی. اللہ تعالیٰ پھر اگلی آیت میں فرماتی ہے وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ. جو بات ابھی جو میں نے آپ کو بتائی کہ اگر اس نے کہا کہ اگر قمیض پیچھے سے پھاڑا گیا تو عورت نے جھوٹ کہا اور حضرت یوسف علیہ السلام سچوں میں سے ہیں. فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ. پھر جب شوہر نے دیکھا کہ یوسف کی قمیض پیچھے سے پھاڑا گیا ہے تو اس نے کہا یقیناً یہ تم عورتوں کے فریب میں سے ہے، بلا شبہ تم عورتوں کا فریب بہت بڑا ہے.
اب یہ بات کہہ دینا کہ عورتوں کا فریب سے مراد تمام عورتیں ایسے فریبی ہیں، یہ غلط ہے۔ ایسا بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ عورتوں کا کام ہی فریب اور مکر کرنا ہے، بلکہ بہت سے مرد بھی ایسے کاموں میں ملوث ہوتے ہیں۔ سیدہ اسامہ بن زید سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورتوں کے فتنہ سے بڑھ کر کوئی فتنہ نہیں چھوڑا ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ یا عید الفطر میں عیدگاہ تشریف لے گئے اور فرمایا، اے عورتوں کی جماعت، صدقہ کرو کیونکہ میں نے جہنم میں زیادہ تمہیں ہی دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ ایسا کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا، تم لعن طعن بہت کرتی ہو اور شوہر کی ناشکری کرتی ہو، باوجود عقل اور دین میں ناقص ہونے کے میں نے تم سے زیادہ کسی کو بھی ایک عقل مند اور تجربہ کار آدمی کو دیوانہ بنا دینے والا نہیں دیکھا۔ یعنی کہ عقل مند آدمی بھی اپنا شعور کھو دیتا ہے عورتوں کی وجہ سے۔ یوسف اعرض عن هذا واستغفری لذنبک، یہاں پر بھی سختہ ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ایک 29ویں پارے میں ہے، 31ویں پارے میں ہے، اور ایک یہاں پر 12ویں پارے میں آپ نے دیکھا کہ یہاں پر بھی سختہ آتا ہے۔ یعنی یہاں پر آپ سانس توڑے بغیر وقف کرتے ہیں، اور پھر آگے آپ یعنی کہ آپ یہاں پر سانس نہیں توڑتے، سٹاپ کرتے ہیں، وقف کرتے ہیں، اور پھر اسی سانس میں ہی آپ آگے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ یوسف اعرض عن هذا واستغفری لذنبک، ٹھیک ہے؟ یہاں پر ہم نے وقف کیا سانس توڑے بغیر ہی، پھر ہم اس کو آگے ملائیں گے، وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكَ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یوسف اس سے درگزر کرو، اے عورت، اور اے عورت تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، تو یہ بلا شبہ خطا کاروں میں سے ہے۔ تو عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ اس عورت سے درگزر کرو، اور اس کا تذکرہ بھی مت کرو، بھول جاؤ۔ تو عزیز مصر نے اپنی بیوی کو کیا کہا کہ اور اے عورت تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، تو ہی بلا شبہ خطا کاروں میں سے ہے۔ عزیز مصر نے اپنی بیوی کو حکم دیا کہ اس شرمناک فعل کی وجہ سے تم توبہ کرو اور آئندہ بھی ایسا مت کرنا۔